الرحمن الرحيم سبحان اللہ. قرآن مجید رکھا نشانی دیتی جتنا میں کھڑایا ہوں. ٹائم میرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ یہ مبتدا ہے، لا الہ الا ہو یہ خبر ہے. اور دوسرا قول کہ اللہ خبر ہے اور مبتدا مقدر ہے. ہوا یہاں مقدر ہے اور مدح پر یہ اللہ یعنی مدح ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی تعریف ہے. وہ اللہ ہے. ہوا ضمیر اس کا ذکر کیونکہ پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے. بہت بڑے بڑے خلق آسمانوں کی اور زمینوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا. اور یہ بہت بڑی مخلوق ہے. آسمان بہت بڑے عظیم اجسام ہیں، اجرام ہیں، ان کی بلندیاں ہیں. تو اللہ کے سوا اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا. تو پیچھے ذکر آیا ممن خلق الارض والسماوات العلی. پھر صفت آئی الرحمن علی العرش استوى. عرش پر
مستوی ہوا یعنی غالب ہو اپنی قدرت سے، اپنے قہر سے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے جو آسمانی میں ہے، جو زمینی میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور اس کے مملوک ہے. وما تحت الثری، ثری تک سب، وما تحت الثری جو ثری سے نیچے ہے. اور یہ جب صفات آئے، جس نے ایک صفت یعنی علم، قدرت اور خالقیت، اللہ تعالیٰ کے صفات خالقیت اور یہ بڑے بڑے صفات، تو آگے فرمایا اللہ ہو، یعنی عطف نہیں ذکر فرمایا، مانا ہے کہ اس کا تعلق ما قبل آیات کے ساتھ متصل ہے. یعنی هو اللہ ہو، یہ اللہ ہے، یعنی جس کی یہ شانیں ہیں، یہ شانوں والا اللہ ہے، ایسی شانیں اور کی نہیں ہیں، ہے نا، کہ آسمانوں کو پیدا کرے. جیسے مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو خدا کہتے تھے. نام الہ الہ کہتے تھے، معبود، الہ، خدا، یہ نام دیتے تھے. لیکن بتوں کو پوری تاریخ میں کہیں بت کو اللہ نہیں کہا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ رب تعالیٰ کا نام ہے اللہ، اس ذات کا نام ہے، تاکہ یہ نام اتنا عزت والا ہے کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو الہ تو کہتے تھے، لیکن اللہ کسی بت کو نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس نام کو محفوظ رکھا. ہم تعلم لہ سمیہ، ہم نام کوئی نہیں ہے. تو فرمایا اللہ، یہ شان اور صفات عالیہ عظیمہ اور ذات اللہ ہے. جب کافروں سے پوچھا جاتا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب، جب تم ان سے سوال کرو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، تو جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہی مشرکین بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ منکرین، یہ جواب میں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو هو اللہ، تو وہ جانتے تھے یہ عاجز ہیں، یہ کیا چیز پیدا کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کرتے، ان کی تعظیم کرتے، تو یہ شرک میں مبتلا ہوئے، ان کی نظر فکر خطا کر گئی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ کلمۃ التوحید ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، مگر اللہ، لا الہ الا ہو، یہ کلمۃ التوحید ہے. لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور یہ اسم ذات بہت کا اسم ہے. فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا ہیں. اسماء کا حسن اسماء کا کمال ہے. اسماء جمع اسم کے، اور اسم کا معنی تو اسم ہے جو کسی مسمى کا نام ہوتا ہے، اور ایک اسم کا معنی
صفت بھی ہے، لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء حسنا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سارے صفات حسنا ہیں۔ اگر اسماء کا معنی صفات ہو، صفات کا حسن، صفات کا حسن، صفات کا حسن صفات کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، یہ کمال اور قدرت، جتنی صفات ہیں، اور یہ توحید، خالص توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کی صفات ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ آگے یا ذات کا عین ہے تو یا ذات پر زید ہیں، اور عین ہے تو سب اسی ذات کے کرشمے ہیں۔ علم بھی وہی ذات، قدرت بھی وہی ذات، سمع بھی وہی ذات، بصر، ارادہ، کلام، بس۔ اور یا ذات بات ہے اور یہ صفات ہیں ذات کے اوپر زائد ہیں، نہ عین ہے نہ غیر ہیں، جیسے جمہور متکلمین کا مذہب ہے، اور صوفیاء اور حکماء کا مذہب ہے کہ صفات ذات کا عین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کا عین ہے، اور یہ صوفیاء کا مذہب ہے، حکماء کا مذہب ہے۔ تو صفات کے نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اللہ عالم ہے، قادر ہے، رازق ہے، خالق ہے، علام الغیوب ہے۔ تو فرمایا ذات میں تعدد نہیں آیا، ذات وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی ذات اللہ کی۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اسماء ہیں، اسماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 ہیں، 99 اسماء ہیں، ایک کم 100، یک کم 100۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو حفظ کرے گا، یاد کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 اسماء آئے ہیں، اور ذات ایک ہے، ذات میں وحدت ہی وحدت ہے، ذات میں کثرت نہیں ہے، تعدد نہیں ہے، وہ بے مثل ذات ہے۔ اس کی حقیقت ہر شے جو ہے موجودات دے وچ تو اودی ایک حقیقت ہوندی ہے، جس نال شے بن جاندی ہے، یہ شے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس ذات کی حقیقت کنہا ہے، حقیقت کنہا، اور وہ حقیقت کنہا عقلوں سے ورا ہے، کوئی عقل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، وہ ایسا کا مثل شے ہے۔ اور مخلوقات اور علوم، لیکن ذات باہت، وہ اگر کسی نے ذات کی حقیقت کو جاننا چاہا تو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، محال ہے، ناممکن ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال سے، اپنی صفات کے آثار سے، اپنی قدرت کاملہ کے تصرفات اور قہر سے، غلبے سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موجود ہے، اور یہ صفات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر فرمایا، ان صفات سے متصف ہے،
وہ ذات کے ساتھ قائم ہے یا ذات کا عین ہے، اور اسماء ہیں، اسماء لہ الاسماء الحسنی، اس ذات کے اسماء ہیں، اسماء 99 اسماء ہیں، جیسے حدیث ہے، اسے اوپر بھی شمار کی ہیں علماء نے، کتابیں لکھی ہیں، اسماء حسنہ میں کتابیں لکھی ہیں، ایک اسماء حسنہ میں امام غزالی کی کتاب بھی ہے۔ تو یہ اسماء ہیں، اسماء میں کثرت ہے، ذات میں کثرت نہیں ہے، وہ سارے اسماء اس کی صفات کے اسماء ہیں۔ لا الہ الا ہو، اور الہ اس کا معنی معبود ہے، معبود، الہ کا معنی معبود، معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، اور یہ الہ قرآن مجید میں بہت مقام پر آیا ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، اور الہ کا معنی لغت میں مطلق معبود ہے، مطلق معبود، معبود برحق ہو یا معبود باطل ہو، اس کو بھی معبود کہتے ہیں، معبود ہے، مشرکین اس کو بھی معبود کہتے ہیں، لیکن وہ معبود حق نہیں ہے، وہ معبود باطل ہے۔ بتوں کی پوجا یا مخلوق دے وچ کسی شے دی پوجا، سورج دی، آگ دی عبادت، یہ معبود بنائے، لیکن یہ معبود باطل ہیں۔ معبود برحق، لا الہ الا اللہ، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ معنی ہے۔ کئی لوگ اپنے اپنے طریقے دے ہوتے معنی کریں دیں، لیکن یہ اپنے طریقے دے معنی نہیں تھی سکتا، معنی وہی جو اللہ دے رسول نے فرمائے، صحابہ نے کیتے، امت دے علماء نے کیتے، یہ تو نہیں بس ہر بندہ جی میں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، پتہ نہیں یہ معنی کتوں کٹھے نے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ کلمۃ توحید دا معنی کریں گے۔ کلمۃ توحید دا معنی لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی ذات، یہ معنی ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ نازل ہوا مکہ شریف میں، وحی اتری مکہ شریف میں، اور درس توحید کی ابتدا مکہ شریف سے ہوئی ہے۔ وہ مشرکین کتنے عرصے جاہلیت سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے اور بتوں کو معبود مانتے تھے، بت پرستی تھی، بتوں کو عبادت کے لائق مانتے تھے اپنے اعتقاد میں، ان کی رد میں یہ کلمہ اترا ہے، کلمہ توحید ہے۔ یہ درس، اس کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ معبود مانتے تھے، ان کی رد کی گئی کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہے کلمے کا معنی۔ پھر اس سے آگے ہمارے بزرگوں نے معنی کی ہے، کیونکہ توحید، پھر توحید کے درجات، ایک عوام دی توحید ہے، عوام دی، خواص دی، خواص الخواص، عوام دی توحید بس اتنا کافی ہے کہ اور اعتقاد رکھیں لا الہ الا اللہ، اس دا معنی سمجھیں کہ عوام واسطے کافی ہے کہ اس دا معنی یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ، تو معبود برحق دی اللہ تو سوا نفی ہے، لا نفی ہے، الہ دے ہوتے داخل ہے، اور اللہ پھر نفی کو توڑ کے اس معبود برحق دا حصر اور
حصر اور اختصاص خاص اللہ تعالیٰ دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں۔ اگر معبود کوئی بنائی پہل تو معبود برحق نہیں ہے۔ کلمۃ التوحید، یہ سچا کلمہ اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ معبود برحق اللہ ہی، اور اللہ کہیں ہے لا الہ الا اللہ قرآن مجید میں، یہ اس میں جلالت کے ساتھ ہے اللہ، کہیں ہے اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اور یہ اللہ کے بعد ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، یہ ذات بہت کا اسم ہے وحدہ لا شریک، اور مراتب میں وہ مرتبہ ہے، مراتب سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات بات، پھر صفات، اس کے مراتب ہیں۔ تو لا الہ الا ہو، پھر لا مقصود الا ہو، لا مقصود الا ہو، لا الہ الا ہو، لا مقصود الا ہو، کوئی مقصود نہیں ہے مگر اللہ۔ قل اللہ ثم ذرہم، جیسے فرما دیجئے پڑھو اللہ پس چھوڑو باقی چیزاں، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، فی خوضہم یلعبون کا معنی ہے دنیا کے اندر جڑا شہوات، خواہشات، مال اور فانی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو فرمائے گا ذرہم، چھوڑ اس کو۔ قل اللہ ثم ذرہم ففروا الی اللہ، بس اللہ تعالی کی طرف تم دوڑو، قلب سے اللہ تعالیٰ کی طرف دو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف۔ تو لا الہ الا ہو یہ توحید کا بیان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بات، وہ ایسی ذات کہ عقل اس ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے سورج روشن ہو کہ ہماری سر کی آنکھیں سورج کی حقیقت، جو سورج کا جرم ہے، ٹکی ہے، ہماری آنکھوں کی شعاعیں اتنے تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ اتنا سورج کی ضوء روشنی کہ ہماری آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظیریں پیدا فرمائی ہیں اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، تو وہ ذات تو اللہ کی ہے، پھر ہماری عقل کی آنکھیں، عقل کی آنکھیں ہیں، عقل کی آنکھیں چمگادڑ کی طرح ہیں، اور ذات اللہ تعالیٰ کی جیسے سورج و چمگادڑ آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے، تو ہماری عقل کی آنکھیں اس ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس اتنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہو۔ معرفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل قائم فرمایا ہے، اپنے صفات اور اسماء سے، اپنے افعال سے، جو رب کے افعال ہیں، یہ زمین پیدا کی، یہ خلق ہے، یہ فعل ہے، آسمان ہے، سورج، ستارے، دریا، پانی، ہوا، آگ، یہ پھر موت، حیات، پھر کسی کو اللہ جل شانہ غنی کرتا ہے،
کسی کو اونچا کرتا ہے، کسی کو پست کرتا ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے۔ کسی کے بس میں ہوتا تو ساری دنیا کے خزانے اپنے نیچے رکھ لیتا، اوپر بیٹھ جاتا۔ لیکن عقل سمجھتی ہے کہ اللہ موجود ہے اور یہ سارے اس کی شانیں ہیں، بس اتنی معرفت ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ معرفت۔ اللہ موجود ہے، وہی عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حیات بھی ہو رہی ہے، موت بھی ہو رہی ہے، اور دن رات پیدا ہو رہے ہیں، بارشیں، ہوائیں، یہ جو عجائب نظام، اس میں آثار افعال ظاہر ہو رہے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اس کا چلانے والا بڑا مدبر، حکیم، قادر، مطلق ذات ہے، باقی وہ کیسی ہے، کتنی ہے، کیسی اور کتنی کی گنجائش نہیں ہے وہاں۔ کیسی اور کتنی یہ مخلوق کے عوارضات ہیں، وہ اللہ ہے، وہ لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اس کے اسماء حسنی ہیں۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اور حسنی احسن، یہ حسنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم کی خوبصورتی، اللہ کے اسموں کا حسن، اللہ کے اسموں کا حسن کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ صفات کے اسماء ہیں، ان کا حسن، ان کا کمال ہے۔ جیسے صفتیں کامل ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، علم کامل صفت، قدرت، سمع، اللہ سنتا ہے، بصر دیکھتا ہے، ارادہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، ارادہ اس کی صفت ہے۔ بندے بھی ارادہ کرتے ہیں، ارادہ بندے کی صفت بھی ہے۔ تو اسی طرح اپنے اندر بندہ جھاتی لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے طرف معرفت۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے، اندر جھاتی لگاتا ہے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اسی کی نشانیاں ہیں، ساری مخلوق، حتیٰ کہ بندے کا اپنی جان، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے۔ جب بندہ اس میں غور کرتا ہے تو یہ صفات ہیں، یہ کامل ہیں۔ ہمارے صفات ہیں لیکن کامل نہیں ہوتے، اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ کمال اسموں کا حسن، اسم کا حسن، اسم کا کمال ہے۔ اسم کا کمال اس لیے ہے کہ جس صفات کا اسم ہے وہ صفت کامل ہے، صفت کا کمال۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات جیسی کسی کی صفتیں نہیں ہیں، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ ذات حقیقت ما بیش ہوا وہ ایک ذات ہے، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس حقیقت جیسی کوئی حقیقت نہیں۔ باقی حقائق جو ہیں وہ مخلوقات ہیں، اللہ نے پیدا کی ہے، یہ حقائق ہیں، حقائق الاشیاء ہیں، ثابت ہیں۔ ہم جو محسوس کرتے ہیں یہ ثابت ہیں، لیکن یہ مستقل نہیں ہیں، یہ کسی کے ہستی کی نسبت سے موجود ہیں۔ اللہ موجود ہے بنفسہ ہی، وہ موجود ہے لنفسہ ہی، اور وہ خود موجود ہے، بنفسہ موجود ہے، لنفسہ موجود ہے۔ ہم بنفسہ ہی موجود تو ہیں اپنے وجود میں، لیکن ہمارا ہستی
وجود بمعنی ہستی، ہماری ہستی اللہ تعالیٰ کے طرف محتاج ہے، ہماری ہستی کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ جتنے تک وہ نسبت قائم ہے، ہستی ہے، جب نسبت ہٹ جائے گی، کٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو یہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اسماء سارے حسنا ہیں، اسموں کا حسن، اسموں کا کمال ہے، اسم بھی کامل ہیں اور وہ صفات مسمى وہ بھی کامل ہیں۔ اس لیے ہمارے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو قرآن مجید میں آئے یا حدیث میں آئے، بس انہی سے اللہ کو پکارو، اپنی جانب سے نام نہ بناؤ، اللہ کے نام اپنی جانب سے نہ بناؤ، بلکہ وہی نام، وہی اسماء جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نازل فرمائے، انہی سے خدا کو یاد کرو۔ لہ الاسماء الحسنی، جیسے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، انہی اسماء، اللہ کے اسماء سارے حسنا ہیں، انہی اسماء سے خدا کو یاد کرو، خدا کا ذکر کرو۔ لہذا اپنی جانب سے ہم اپنے لیے چیزوں کے نام رکھ لیتے ہیں، یہ ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے جو اسماء ہیں وہ ہم کسی صفت پر کوئی اسم اپنی عقل سے وزن کر کے اس صفت کے اوپر نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ کے اسماء سارے حسنا ہیں۔ وہ اللہ ہے جو جانتا ہے کہ اسم میں کمال ہے، بندہ اسم کے کمال کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس اسم میں کمال ہے، لیکن بندے کی عقل ناقص ہے، ہو سکتا ہے وہ اسم اللہ کی اس صفت کے لائق نہ ہو، ذات کے لائق نہ ہو، پھر کمی واقع ہوگی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء توقیفی ہیں، سما شرع پر موقوف ہیں، اپنی جانب سے گھڑ کے خدا کے صفتوں پر یا ذات پر اسم نہ بنائو، بس وہی اسم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ توحید یہ ہوندی ہے، یہ توحید ہوندی ہے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یار یہ کیسا عقیدہ ہے؟ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ تعالیٰ نے مکلف فرمایا ہے تم کرو، کام کرو، ہم کر سکتے تھے تو فرمایا کرو، کچھ نہ ہونے کا یقین کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم مدد کر سکتے تھے تو ہمیں حکم کیا گیا مدد کرو، کہ نہیں کر سکتے، کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کیا بات ہے؟ ایک جبری فرقہ ہے، جبری فرقہ، انہوں نے کہا انسان مجبور نہ ہو جائے، انسان پتھر کی طرح ہے، اب پتھر کو کوئی حرکت دے دے تو حرکت ایک فعل ہے، پتھر سے صادر ہوگی، بس ہم پتھر کی طرح ہیں۔ لیکن آج سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، ضائع پیدا نہیں کیا، یہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اس کو مکلف کیا، ایمان لے آؤ، اچھے عمل کرو، حساب کتاب ہوگا، اچھے کام کا کسب اچھا ہے، برے کام کا کسب برا ہے، سزا اور جزا قیامت کے دن اسی کسب پر واقع ہوگی۔ یہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر ثواب کو کیوں مستحق ہے یا عقاب کو کیوں مستحق ہے؟ ہاں، یہ جبری فرقے کا ایک عقیدہ ہی ہے۔ اصحاب سنت ہے سارے نزدیکی کہ بندہ مکلف ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت دی ہے، مکلف کیا ہے، اور بندے میں قدرت رکھی ہے، لیکن بندے کی قدرت معتزلی فرقے نے کہا خالقہ ہے، بندہ پیدا کرتا ہے اپنے افعال کو،
افعال پیدا کرتا ہے، لیکن اہل سنت کا مذہب ہے کہ بندہ پیدا نہیں کرتا، بندہ کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتا، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، بندہ کسب کرتا ہے۔ کسب صرف ہمت ہے، صرف ہمت، صرف ہمت، اپنی ہمت کو اور اپنی توجہ کو، اپنی قدرت کو ایک کام کی طرف لگا دینا، اس کے اسباب مہیا کرنا، شرائط، جب اسباب بھی آ جاتے ہیں شرائط بھی آ جاتے ہیں، یہ جمع کرنا ان کا بندے کا کسب ہے۔ اس کے آخر پر اللہ پاک کی قدرت خالقہ کا تعلق ہو جاتا ہے، لہذا دو قدرتوں کے درمیان میں فعل وجود میں آ جاتا ہے۔ بندے کی قدرت کاسبہ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت خالقہ ہوتی ہے۔ خلق کمال ہی کمال ہے، لہذا خلق جس چیز کا بھی ہو، خلق ایجاد ہے، ایجاد اعطاء الوجود ہے، عدم سے شے کو وجود دینا، کہ عدم تلاش ہے محض ہے، مادہ بھی کوئی نہیں، کوئی مادہ، کوئی مٹیریل نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے عدم سے وجود عطا فرماتے ہیں، یہ اسی کی شان ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے فرمایا اللہ خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ خالق ہے ہر شے کا، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اور عبادت والا امر فاعبدوہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ صفت خالق پر امر کیا گیا، اور خالق مشتقی ہے، اور مشتقی پر حکم ہو تو مبدأ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے، لہذا یہ مبدأ اشتقاق جو خلق ہے، پیدا کرنا، یہ جو صفت اللہ کی ہے خلق، لہذا عبادت کا حکم کیا گیا کہ عبادت بھی اسی کی ہے۔ خالق اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ جو خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ عدم کو وجود دے، اور کوئی نہیں، سب مخلوق ہے، ممکنات ہیں، ان کی شان سے خلق نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی مخلوق سے کوئی نہیں ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، خالق وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، کل شیء ہر شے۔ معتزلی کا رد ہے، معتزلی نے کہا اللہ خالق ہے جواہر کا اور بعض آراز کا، اور بندہ بعض آراز کا بندہ خود خالق ہے، جیسے اعمال ہیں کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اعمال ہیں، ان اعمال کو خود پیدا کرتا ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو چیز بھی ہو اس کا ایک وجود ہوتا ہے، عدم سے، ظلمت سے نور کی طرف وجود ہوتا ہے۔ کئی جواہر ہیں جو قائم بذاتی، جیسے زمین، آسمان، تم، پتھر، احجار، اشجار، یہ جواہر ہیں، اور جواہر جوہر قائم بذاتی ہی، یہ ممکنات سے ایک نوع ہے، عالم کا ایک نوع ہے، اور دوسرے آراز ہیں۔ آراز ہوتے ہیں جیسے یعنی قائم بالغیر، کہ اپنے وجود میں جوہر کی طرف محتاج ہوتا ہے، ویسے قائم بے نفسی نہیں ہے، جیسے رنگ، روغن، بالوں کی سیاہی، بالوں کی سیاہی یہ عرض ہے، تو وہ اعمال آراز ہیں۔ انہوں نے اس پر کلام کیا کہ بندہ جو عمل کرتا ہے یہ عمل عرض ہے، بندے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، پھر فنا ہو جاتا ہے، تو بندہ ان آراز کا خود خالق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، آپ سنت جماعت کا عقیدہ ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل اعمال کا خالق بھی اللہ ہے۔ اعمال کا خالق بھی، جو تم نماز پڑھتے ہو تو نماز ہو جاتی ہے، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، اس کو ایک وجود ملتا ہے،
وجود ہستن، وجود ملتا ہے ہست، نماز اس کو ایک ہستی ملتی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو ایک وجود دیا ہے. وہ وجود تمہاری یہ آنکھیں، پھر قیام کیا، پھر رکوع، قیام فنا ہو گیا، رکوع ہے، پھر قوما کیا تو رکوع فنا ہو گیا، پھر سجدے میں چل گئے. تو ہر بات والا تب وجود بھی آتا ہے کہ پہلے فنا ہو جاتا ہے. ہمارے لیے فنا ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک وجود مل گیا ہے. قیامت کے دن یہی اعمال پیش ہوں گے اور تلیں گے. قرآن مجید میں ہے کہ اعمال تلیں گے، ان کا ایک وجود ہے، ایک ہستی ہے. تم تو وجود سمجھتے ہو محسوس چیزوں کا نا، معقولات کا وجود نہیں سمجھتے. بھائی ان کا کوئی وجود ہوتا ہے، ان کا بھی وجود ہے. ہر چیز جو عدم سے وجود کی طرف، خواہ تمہاری آنکھوں کے ادراک میں ہو یا نہ ہو، شعور میں اس کا ایک وجود ہوتا ہے، اس کی ایک ہستی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون. تم بیٹھے ہوتے ہو، اچانک تمہارے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے. کبھی خیال رحمانی ہوتا ہے، کبھی وسوسہ ہوتا ہے. اب یہ پہلے تو نہیں تھا، اب آ گیا. کوئی حیش ہے کہ کوئی نہیں، کوئی اس پر ترتب ہوگا. تو یہ بھی ایک وجودی شے ہے. بندے کے دل میں، ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بندہ سمجھتا ہے پہلے نہیں تھی اب آ گئی، اور پھر نکل گئی. جب نکل گئی ذہن سے تو فنا نہیں ہو گئی، وہ کسی جگہ میں موجود ہے. ہائے ہائے، ہاں وہ اذہان عالیہ میں چلی جاتی ہے. تو جو بھی اللہ تعالی نے یعنی ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے. خلق اسی کی ہے، کسب بندے کا ہے. خلق کبھی کی، خلق کبھی کی وہ بھی کمال ہے، خلق حسین کی وہ بھی کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اس سانپ کو پیدا کیا. یہ سانپ جو ہے زہریلی موذی ہے، کاٹتا ہے. اب تو دیکھے گا کہ پاؤں نہیں ہے، کہ ایسے زمین پر چلتا ہے، تو کہے گا واہ واہ مالک ایک کیسے پیدا کیا ہے. تو خدا کو یاد کرے گا. ہے وہ کاٹنے والی شے ہے، کاٹنے والی، لیکن اس کا پیدا کرنا کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. یہ کمال ہے کہ عدم سے وجود یا کیسی کیسی مخلوق پیدا فرمائی. اسی مخلوق کو دیکھنے سے خالق کی معرفت آتی ہے کہ واہ مالک کیسی قدرت کا مالک ہے. جیسا چاہا پیدا کیا، اور اس کو علم تھا، اپنے علم اور حکمت کے تقاضے سے وہ پیدا کر دیا. لیکن کسب، بری شے کا کسب یہ برا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جو کافروں نے کہا بھائی ہمارے دلوں میں جو ہے کیا ہے، کفر پیدا ہو گیا. دلوں کے اندر کفر، ایمان بھی دل میں ہوتا ہے. کافروں کا کفر بھی تو دل میں ہوتا ہے. اعتقاد ہے، وہ کفریہ ہے، یہ ایمان ہے. اس کا کوئی وجود ہے. یہ وجود کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے. اب کوئی کہے ہم تو مجبور ہو گئے، مجبور نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا، اللہ نے اختیار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تقریر مشکل ہو رہی ہے، کل مولود یولد
अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा जो भी पैदा होता है वो फितरत इस्लामी पर पैदा होता है। हाँ, मुसलमान के घर में हो, यहूदी के घर में हो, काफिर के घर में हो, जहां भी हो, बच्चा जो पैदा हुआ है वो फितरत इस्लामी पर है। अल्लाह ताला ने, वो आदम की औलाद है, वो बच्चा है, अभी मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया, उसके अंदर इस्तेदाद रखी है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अबवाहु युहविदानिही, फिर वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं और युनस्सिरानी या नसरानी बनाते हैं और युमज्जिसानी या मजूसी बनाते हैं। हाँ, तो फरमाया जब ऊंटनी बच्चा जन्मती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल में समझाया, देखा उसके कान कटे हुए थे, या रसूलुल्लाह, नहीं कान कटे हुए नहीं थे, दोनों नहीं, या रसूलुल्लाह आप फरमाए क्या कोई दंभ था उसके बदन पर, कोई दाग था? या रसूलुल्लाह नहीं। फरमाया इसी तरह सालिम है, ये दंभ, ये कान काटे, ये दंभ लगाए, ये बाद में होते हैं, लेकिन पहले जो अल्लाह ताला पैदा फरमाता है वो फितरत इस्लामी पर होता है। फिर माहौल में आता है, फिर कसम शुरू होता है। इसलिए कहते हैं ना भाई अच्छे माहौल को इख्तियार करो, बुरे माहौल से बचो। अच्छा माहौल है, इल्म का माहौल है, कुरान मजीद, हदीस और सोलहा की मजलिस और जिक्र की मजलिस, इसको इख्तियार करो। समझ? तो इसलिए है कि ताकि तुम्हारा जो माहौल है वो अच्छा माहौल हो, ताकि वो इस्तेदाद जो फितरत इस्लामी है, फितरत अल्लाह इल्लती फतरन्नास अलैहा, वो फितरत तेरी ज़ाय ना हो जाए, इस्तेदाद बिगड़ न जाए। वो फिर जो बालिग होता है बुलूग के बाद वो जिम्मेदार हो जाता है। अब नेकी करेगा, गुनाह करेगा, हिसाब किताब और उससे मुतालबा होगा, मुआखजा होगा और जजा दिया जाएगा, गुनाहगार से मुआखजा होगा। अब ये चलता है, कसब करता है नेकी का, एक नेकी करता है, वो नेकी दूसरी नेकी का सबब बनती है, दूसरी नेकी करीब हो जाती है, फिर जब दूसरी करता है तीसरी नेकी करीब होती है, वो इस नेकियों के जाल में आ जाता है। तो बुराई वाला एक बुराई की तो बस दूसरी बुराई उसके करीब हो जाती है, फिर वो दूसरी बुराई करता है, फिर तीसरी करीब होती है, इसी तरह आगे बुराइयों में वो चला जाता है। इल्ला मा राहिमा रब्बी, मगर वो जिस पर अल्लाह रहम कर दे, तौबा की तौफीक दे दे, तो उसको तौफीक दे दे, वो फिर राह रास्त पर आ जाता है। मैं ये बयान करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने बंदे को इख्तियार दिया है। काफिर ने जो कुफर किया, तो कुफर अल्लाह ने उसके दिल में पैदा किया, ये इल्म अज़ली में है, लेकिन बंदा कसब करता है अपने इख्तियार से। अल्लाह जल्ला शानुहु कसब पर वो फेल पैदा कर देता है, ये जबर नहीं है। तो बंदे ने ईमान तलब किया, ईमान कसब किया, इल्म कसब किया, अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान पैदा कर देता है। ठीक है ना? जब ईमान दिल में पैदा हो जाता है, फिर वो ईमान ज़ैल नहीं होता। अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा, सहाबा किराम के मुतल्लिक़ है।
کہ کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ ہو، یہ کلمہ تو تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی حضور کے یاروں کے دلوں میں اللہ نے کلمہ تقوی لازم کر دیا، اور جس شے کو اللہ لازم کرے لازم منحق جدا نہیں ہوتا، لہذا وہ خلق خدا کی دل میں پیدا کر دیا، پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ جب کافر کفر کماتا ہے، کسب کرتا ہے، آخر پر جا کے پھر شے پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک گندم کا دانہ زمین میں گیا، زمین میں تری تھی، سارے شرائط پائے گئے، اس کو حبس ملا اس کے اندر وہ دانہ، تو اس سے ایک شگوفہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک جب کافر نے کفر کو قسم کیا، اپنے دل میں بٹھایا اور حرکت کی اور چلا، ہدایت حاصل نہیں کی، تو پھر کفر دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا اب بندہ مجبور ہو گیا، بلکہ بندے نے قسم کیا تو پیدا ہوا۔ جیسے کسی نے تلوار بنائی، مستری نے تلوار بنائی، ماہر نے تلوار کو جب اس نے پکڑا تو تلوار بنانے والے کی تحسین کی، شاباش، یہ کیسی تلوار ہے، اے ہے خلق، تلوار کی تعریف ہو رہی ہے، خلق کی تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن اب جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب اس کا ہے استعمال، یا کسی دوست کے گردن پر چلاتا ہے یہ اختیار سے، یا جہاد کرتا ہے تو خدا کے دشمن کے گردن پر چلاتا ہے۔ اب اگر اپنے دوست کی گردن پر مارے تو تلوار ہے، تلوار تو کاٹے گی، تلوار کاٹے گی۔ یہ قتل کا قصب ہے کہ اس نے اسباب اپنائے، تلوار کاٹنے کا آلہ ہے، اس آلے کو اس نے قوت کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ ایک محل پر مارا، اب وہ تلوار سے گردن کٹ گئی، گردن کٹ گئی۔ اللہ تعالی کی عادت، وہ عادت الہیہ ہے، اسی طرح جاری ہے کہ جب بندہ کسی فعل کا قسم کرتا ہے، قسم صرف ہمت ہے، اسباب اپنانا ہے، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت خالقہ کا تعلق ہوتا ہے، فعل پیدا ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی، تو مہر مار انہوں نے کفر کو قسم کیا، وہ قسم اتنا پہنچ گیا کہ بس پیدا ہو گیا۔ ہوں میں بھائی کیڑی مثال سمجھا آئے، یہ شاید پیدائش دے اسباب ہونے، ہاں تو بعض اوقات عوام دے وچ کیڑے پیدا تھے، پہلے اور اسباب ہیں، کوئی شاید پیدا ہوئے نہیں، تو ان کے اسباب پہلے ہونے، پیدا بعد ہی سیندھی ہے۔ خلق اللہ تعالیٰ دی خلق دا تعلق آندے کہ وہ سارے اسباب پہلے آوے ہیں، تو کافر نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر مہر لگا دی۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ اس نے کفر کیا اور کسب کیا، اور ختم جو آئی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت خالقہ کا تعلق ہوا، تو خلق اللہ کی جانب سے، کسب بندے کی جانب سے ہے، اور بندہ فاعل مختار ہے۔ تقریر لمبی ہو گئی اور بہت زیادہ ہو گئی، تو ہم نے آگے چلنا تھا، لیکن ہمارے سے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی وہ بیان ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ اللہ ہے، ہوا مقدر ہے، مبتدا ہے،
اللہ خبر ہے، اور پھر ہوا کی ضمیر پیچھے اللہ تعالیٰ کے صفات کی طرف راجع ہے، جس ذات کا ذکر ہے پہلے، جس نے زمین آسمان پیدا کیے اور بڑی قدرت والی ذات، فرمایا وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ ادھر فرمایا اللہ ہو، اب اللہ کی توحید کا بیان آیا، لہو لا الہ الا ہو، اس کے سوا وہی معبود، وہ اللہ، وہ ذات اللہ، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ وحدت ہی وحدت ہے، وحدت ذاتی، تکثر نہیں ہے، وہ ذات ہے جس کا بیان ہم لفظوں میں وہ الفاظ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، یہ لا الہ الا ہو، یہ اس کی توحید ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اسم نام، اور ایک اسم کا معنی صفت، اللہ کے صفات حسنہ ہیں، سونے ہیں، خوبصورت ہیں۔ خدا کے اسماء کی خوبصورتی کیا ہے؟ یعنی ان اسماء صفات کا کمال ہے، یہ ایسی صفات ہے کہ بس اسی کی ہیں، ایسی صفات اور کسی کی نہیں ہے، یہ حسن ہے اور یہ کمال ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔